يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة ذات ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی اس کائنات کو چلانے والی اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے جہاں بھی ہے سب کا خالق ہو مالک ہو رازق ہو سب کی زندگی کا کارساز وہی ہے سب کے رزق کا ذمہ دار وہی ہے ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے عبادت کا کل ہو کہ جز قیام ہو رکوع ہو سجود ہو یہ جمیل نیاز جب بھی جھکتی ہے اسی ذات واحد کے سامنے جھکتی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ سب کا خالق ہے وہ سب کا مالک ہے وہ سب کا رازق ہے نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ سوچا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی اس کا ثانی ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا وہ ذات بلا شرکت غیر اپنی ذات میں کامل و اکمل واحد و یکتا ذات درود جامعون حضور قرنور آقائد وعالم حاجی دو جہاں وقصار زمان شفیع المذنبین رحمتا للعالمین تاجر حرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات حاجی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پاک مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے کائنات کی ہر ذات کو پیدا کیا اور ہم گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں پہ اپنا یہ خاص فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا ہوا جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کریں اس احسان پر کرم پر فضل پر وگرنہ امتیں تو پہلے ہی گزری ہیں نبی تو پہلے بھی آئے ہیں پہلے حال یہ ہوتا تھا کہ جو گناہ کرتے تھے ان کے گناہ ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتے ظاہر ہو جاتے تھے حتیٰ کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی مسخ کر دی جاتی تھی قرآن پڑھ کے دیکھیے ایک نہیں کئی امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا وہ ایک گناہ ایک غلطی ایک لغزش ایک جرم پہ اور وہ سارے جرائم اکٹھے کیے جائیں تو وہ ہم میں پائے جاتے ہیں ہم پھر بچے ہوئے ہیں کیوں اس میں کوئی ہمارا اپنا کمال نہیں یہ فقط نسبت مصطفیٰ ہے یہ سرکار کی امت ہونے کی وجہ سے تیرا فرماتا سونیا میں نہ بھی کم دیکھا یا تیری نسبت دیکھا سو اس نسبت کے اوپر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے
مالک تو نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا کے دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھ لیا، انشاءاللہ کل قیامت میں بھی سرکار کا غلام ہو، شرط یہ ہے کہ با ادب ہو، تو انشاءاللہ کل قیامت میں بھی سرکار نظر کرم فرمائیں گے اور گناہگاروں کا پردہ رہ جائے گا۔ یاد رکھنا، میں اکثر ایک جملات کہتا ہوں، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں۔ گناہگار نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے، غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی گھر بیٹھ کے یہ نہ میری بات کا مطلب نکالتا ہے کہ شاید کوئی لچک کوئی رعایت دے دی ہے، نہیں، گناہ بذات خود بری چیز ہے، بچنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا گناہگار کے لیے پھر بھی کل قیامت والے دن معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ گھر بیٹھے کوئی مفتی بنتا ہو تو اس کے لیے میں حدیث بیان کر دیتا ہوں، کبھی اللہ لے جائے کریم آقا کے در اقدس پہ، وہاں چلی موٹے حروف کے اندر جس طرح آپ نے یہ عبارت لکھوائی ہے نا، وہاں آپ کو یہ سرکار کا فرمان گرامی ملے گا لکھا ہوا، ان در و دیوار پر کہ شفاعتی لأہل الکبائر، میری جو شفاعت ہے جو سفارش ہے وہ بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، اس لیے گناہگار کے لیے معافی ہے۔ سرکار سفارش فرمائیں گے، اللہ سرکار کی سفارش قبول فرمائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، بشرطے کہ گناہگار ہو غدار نہ ہو، سرکار کا وفادار ہو بے وفا نہ ہو۔ ہاں وہ اس دنیا میں کر کے جائے گا تو آگے پتہ